ایڈوکیٹ فیصل صاحب، پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کمپیریزن کرتی ہے ذوالفقار بھٹو کے ساتھ، لیکن گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پہ جس قسم کی ایک انتہائی مکروہ مہم چلائی گئی بینظیر بھٹو کے بارے میں، آصف زرداری کے بارے میں، ذوالفقار بھٹو کے جو نواسیاں ہیں ان کے متعلق، تو یہ انتہائی افسوسناک ہے. سو مچ سو کہ بختاور کو اس پہ ٹویٹ کرنی پڑی جو بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دی. سو یہ کیا، یہ ڈوئل سٹینڈرڈ کیا ہے پی ٹی آئی کا؟ ایک طرف عمران خان کو بھٹو بنانا چاہتے ہیں لیکن ساتھ میں کچھ کنفیوژن ہے پی ٹی آئی کے اندر. دیکھیں، آصف زرداری صاحب نے جو جواب دینا شروع کیا ہے یا ٹارگٹ کیا ہے عمران خان صاحب کو، اس کی تو کوئی ایسا ظاہر ہے بندہ ایسی کوئی چیز ہو تو غصہ تو آتا ہی ہوگا، لیکن وہ میرے خیال میں پولیٹیکلی ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں، جو کہ اس وقت وہ نہیں ہے. یعنی عمران خان صاحب آصف کے ساتھ زرداری، نہ تو ان کا مقابلہ ہے، جی ہاں، اچھا، نہ وہ ان کا کوئی پنجاب میں یا کے پی میں ہاں ان کا کوئی پولیٹیکل سٹیک کوئی نہیں ہے. ہاں یعنی جہاں جہاں پہ پی ٹی آئی کا سٹیک ہے ہاں. وہاں پہ ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے. اور پی ٹی آئی اربن سندھ میں لیکن پی ٹی جو آئی ہے کہاں ہے؟ وہ پنجاب میں گورنر پیپلز پارٹی کا، کے پی میں گورنر پیپلز پارٹی کا، زرداری صاحب صدر ہیں، ایک صوبے میں، دو صوبوں میں حکومتیں ہیں، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ارریلیونٹ ہے آصف زرداری؟ ہاں، وہ بالکل ریلیونٹ ہے، اور وہ بیسیکلی وہ ریلیونٹ رہنے کی کوشش کریں. عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ پولیٹیکلی بہت بڑے ہیں، اور زرداری صاحب سمجھتے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب ان کو چیلنج نہیں دے رہے، تو کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ان کی جو گفتگو ہے وہ تو جیل میں ہمارا تو کیونکہ روزانہ کا کام ہے، یہ جو تمام عادی مجرم ہوتے ہیں وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. یعنی جیل میں گزارنا یہ کون سی کوئی فخر کی بات ہے؟ دوسری یہ بات ہے کہ بتائیں نا، جیل میں ان کو 14 سال رکھا کس نے تھا؟ یہ جن کے ساتھ بیٹھ کے آج کل اقتدار کی روٹی کھا رہے ہیں انہیں نے رکھا تھا نا. محتمہ کو بھی انہوں نے، شہید بینظیر بھٹو کو بھی، اور ان کی جو سیاسی بڑے ہیں ضیاء الحق وغیرہ نے نصرت بھٹو مرحومہ کو رکھا جیل میں. تو یہ چیزیں کرنا یا زرداری صاحب کی اس موقع پہ کیا ریلیونس بنتی ہے؟ عمران خان کی صحت کے معاملے پر بھی اگر پاکستان تحریک انصاف اور ساری کی ساری اپوزیشن مل کے، ٹی ٹی اے پی، یہ سب مل کے بھی اگر حکومت پر دباؤ ڈالنے میں ناکام ہیں، اور اگر عمران خان کو چند کلومیٹر کے فاصلے پہ اڈیالہ سے کسی ہسپتال میں منتقل نہیں کروا سکے، تو پھر تو بہت ہی بڑی ناکامی ہے نا. پھر تو مقبولیت کا دعویٰ، اور سڑکوں پہ کہیں عوام نظر تو نہیں آتے، صرف پارلیمنٹیرینز یا تو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، یا کے پی ہاؤس کے باہر کچھ کے پی کے لوگ جو ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں. میرے خیال میں زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ اگر یہ ایک اپنی کمیٹی بناتے جس میں فیملی کے بھی ممبران ہوتے اور جو سینئر پی ٹی آئی کے سیاستدان ہیں ہاں، وہ ہوتے اور گورنمنٹ کو انگیج کرتے اس ایشو کے اوپر. دھرنے ورنوں سے تو کچھ نہیں ہوا، نہ ہونا ہے، اور اس کی ناکامی کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک جیل سے ہاسپٹل شفٹ نہیں ہو سکے. حکومت تو کیونکہ بدنیتی کی بنیاد پہ، دیکھیں نا، یہ سارے بدنیت اکٹھے ہوئے ہیں، ان کی صحت کے اوپر بھی سیاست کی، ان کو اتنی دیر علاج نہیں دیا جس کی وجہ سے ان کا ویژن امپیئر ہوا، ریٹنا ڈیمیج ہوا. تو لیکن یہاں پہ بہتر یہ ہوتا کہ ایک کمیٹی بنتی جو کہ بر وقت فیصلے لیتی، اور بجائے کہ اس کو ہیجانی یا جذباتی فیصلے لینے کے، کوئی سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے، دستیاب قیادت کہتے ہوتے ہیں اجمل جامی صاحب اس کو، دستیاب قیادت جو ہے وہ فیصلہ لینے سے وہ ڈرتی ہے اور وہ ذمہ داری نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو پرسوں جب گئے تھے ناصر عباس صاحب اور گور صاحب، تو ان کا کام تھا کہ وہ پریس کانفرنس کرتے، لوگوں کو اعتماد میں لیتے کہ جی یہ معاملہ ہمیں گورنمنٹ نے بتایا ہے، پھر اس پہ ایک طریقہ کار ہوتا.